السلام علیکم ساتھیوں، قرآن کے لفظی ترجمے کے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ نحل کو مکمل کیا تھا، کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آج ہم ایک قرآن کی 17ویں سورہ بنی اسرائیل کی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو اس سورہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل قرآن کی 17ویں سورہ ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس میں عربی کے 6710 حروف، الفاظ 1582، آیتیں 111 اور رکوع 12 ہیں۔ یعنی عربی کے حروف 6710، الفاظ 1582، آیتیں 111 اور رکوع 12 ہیں۔ تو میں سورہ بنی اسرائیل کی شروعات کرنے جا رہا ہوں، جو قرآن کی 17ویں سورہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد اطراف کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھا دیں۔ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ۔ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا، بے شک وہ شکر گزار بندہ تھا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں صاف کہہ سنایا، البتہ تم فساد کرو گے زمین میں 2 مرتبہ، اور تم ضرور زور پکڑو گے، سرکشی کرو گے۔ پس جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت لڑائی والے بندے بھیجے۔ وہ شہروں کے اندر گھس گئے، پھیل گئے، اور یہ ایک وعدہ تھا پورا ہو کر رہنے والا۔ پھر ہم نے ان پر ہماری واری پھیر دی، تمہیں غلبہ دیا، اور مالوں سے اور بیٹوں سے ہم نے تمہیں مدد دی، اور ہم نے تمہیں بڑا جتھا لشکر کر دیا۔ اگر تم نے بھلائی کی ہوتی تو اپنی جانوں کے لیے، اور اگر تم نے برائی کی ہوتی تو ان اپنی جانوں کے لیے۔ پھر یاد کرو جب دوسرے وعدے کا وقت آیا کہ وہ دشمن تمہارے چہرے بگاڑ دے اور وہ مسجد اقصیٰ میں گھس جائے جیسے وہ پہلی بار گھسے تھے، اور یہ کہ یہاں غلبہ پائے، پوری طرح برباد کر ڈالے۔ امید ہے کہ بعید نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، اور ہم نے جہنم کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ بے شک یہ قرآن اس کی راہ کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھی راہ ہے، اور ان مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو اچھے عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہے عذاب دردناک۔ اور انسان برائی کی دعا کرتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور انسان جلد باز ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا، ماند کر دیا، اور ہم نے دن کی نشانی کو دکھانے والی بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل روزی تلاش کرو، اور تاکہ برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو، اور ہر چیز کو ہم نے اسے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اور ہم نے ہر انسان کی قسمت اس کی گردن میں لٹکا دی، اور ہم اس کے لیے نکالیں گے روز قیامت ایک کتاب، وہ اسے کھلا ہوا پائے گا۔ اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، آج تو خود اپنے اوپر کافی ہے حساب لینے والا، محتسب۔ جس نے ہدایت پائی اس نے صرف اپنے لیے ہدایت پائی، اور جو کوئی گمراہ ہوا تو وہ گمراہ ہوا صرف اپنے برے کو، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ اور جب تک ہم کوئی رسول نہ بھیجیں ہم عذاب دینے والے نہیں۔ اور جب ہم نے کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہا تو ہم نے اس کے خوشحال لوگوں کو حکم بھیجا تو انہوں نے اس میں نافرمانی کی، پھر ان پر پوری ہو گئی بات، حکم ثابت ہو گیا، پھر ہم نے انہیں بری طرح ہلاک کر دیا۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں، اور تیرا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا۔ جو کوئی جلدی دنیا میں چاہتا ہے ہم
اس کو جتنا چاہیں جلدی دنیا میں دے دیں گے، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا دیا ہے، وہ اس میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا، ڈھکیلا ہوا۔ اور جو کوئی آخرت چاہے اور اس کے لیے اس کی سی کوشش کرے، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش مقبول ہوئی۔ ہم تیرے رب کی بخشش سے ان کو اور ان کو بھی ہر ایک کو دیتے ہیں، اور تیرے رب کی خواہش کسی پر روکی جانے والی نہیں۔ دیکھو ہم نے کس طرح ان کے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور البتہ آخرت کے درجے سب سے بڑے ہیں اور فضیلت میں سب سے برتر ہیں۔ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہرا، پس تو بیٹھ رہے گا مذمت کیا ہوا بے بس ہو کر۔ اور تیرے رب نے حکم فرما دیا کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرو، اور ان میں سے ایک یا وہ دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں نہ کہو اف بھی، اور انہیں نہ جھڑکو، اور نہ ان دونوں سے ادب کے ساتھ بات کرو، ان دونوں سے ادب کے ساتھ بات کرو، اور ان کے لیے عاجزی کے ساتھ بازو جھکا دو مہربانی سے، اور کہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہوگے تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ اور دو تم قرابت دار کو اس کا حق، اور مسکین اور مسافر کو اور اندھا دھند فضول خرچی نہ کرو۔ بے شک فضول خرچ شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اور اگر تو اپنے رب کی رحمت فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تو امید رکھتا ہے ان سے منہ پھیر لے، تو ان سے تو کہہ دیا کر نرمی کی بات، اور اپنے ہاتھ اپنی گردن تک بندھا ہوا نہ رکھ، کنجوس نہ ہو جا، اور نہ اسے کھول پوری طرح بالکل ہی کہ پھر تو ملامت زدہ تھکا ہارا بیٹھا رہ جائے۔ بے شک تیرا رب جس کا وہ چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے۔ ساتھیو، آج ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی شروعات کی، جو قرآن کی 17ویں سورہ ہے۔ اس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 30 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کا لفظی ترجمہ بیان کریں گے۔ تب تک آپ ان قرآن کے لفظی ترجموں کو شیئر کرتے جائیے، عوام میں پھیلاتے جائیے، ہر انسان تک پہنچاتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت، اپنا کرم ہمارے اوپر نازل کرے۔ اس طرح آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔